ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ گناہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، مطلب ایک گناہ جو کرتے ہیں جو سنس ہم سے ہوتے ہیں، تو ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ گناہ کتنا بھی چھوٹا ہو تو اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں، میں اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کر دیا سمجھتے، مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے اندر اتنا ہوتا ہے، کچھ بھی غلطی اللہ تعالیٰ کی، کچھ بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی جب کر جاتے ہیں ایمان والے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں کامل یقین ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کرتے ہیں، ان کی بات ہے کہ ان کے اندر اتنا خوف ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو بھی جائے تو وہ توبہ تو کرتے ہی ہے، مگر ان کے اندر اتنا ڈر، اتنا خوف ہوتا ہے کہ اس کو بھی بہت بڑا جو ہے نا گناہ شمار کرتے ہیں۔ مطلب تو گناہوں میں کیا ہے، چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ کیا ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم غیر کو شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر پر بھروسہ توکل کر رہے ہیں۔ اور زنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، قتل یہ بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی بڑا گناہ ہے جو نا، اور جادو جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے بڑے گناہ بھی اور چھوٹے گناہ بھی ہے۔ اب بڑے گناہوں میں کیا ہے، سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو شریک کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، ہم غیر کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں، غیر کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، غیر سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کے متعلق کیا فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 116، اللہ تعالیٰ، ترجمہ اردو، اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دے۔ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو شریک کرتا، کوئی بھی مسلمان بت پرستی نہیں کرتا، سامنے بت رکھ کے جو نا پوجا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، کوئی بھی آج کے زمانے میں کوئی مسلمان بت پرست نہیں، مگر جو شرک جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، جو لوگوں پہ مخلوق پہ جو بھروسہ ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، وہ شرک۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری بھی شرک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، باطنی بھی شرک برداشت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ شرک لے کے اس کو معاف نہیں کرتا ہوں، مگر اس کے علاوہ کروڑوں لاکھوں گناہ اگر بندے سے ہو جائے اور بندہ معافی مانگ لے یا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دی، مگر ایسا گناہ اللہ کا سخت قانون ہے اس کے متعلق کہ جو گناہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے پاس ہے وہ جو ہے شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے مشرک کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اہمیت ہے ایمان کی اہمیت ہے۔ اگر ایمان دل میں نہیں ہے تو کیا ہے، ایمان نیت تو یا تو کفر ہے یا تو شرک ہے یا تو نفاق ہے۔ تو ایمان اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہے اور بندہ شرک نہیں کرا، مطلب ایمان ہے مطلب شرک نہیں ہے، مشرک نہیں ہو رہے، ایمان ہے اور گناہ بہت ہے اس کے، مگر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی ہزاروں لاکھوں گناہ ہونے کے باوجود بھی ایمان کی بدولت، ایمان کی جو ہے نا ایمان کی دولت ہونے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو بخش۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس بات کو اللہ تعالیٰ میں نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا میرا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، میرا کوئی جو ہے نا ایسوسیشن کیا جائے، ہاں مگر اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جو اعمال میں جو کوتاہی ہے بندے کی، زمین آسمان کے برابر بھی بندے کا اگر گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں چاہا تو معاف کرتا ہوں، میری مرضی ہے، مگر جو چیز کو میں ہرگز معاف نہیں کرتا ہوں وہ کیا ہے، شرک ہے۔ تو اب ہم کیا ہے، اب ایمان والے کی نظر کیسی رہتی ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ کیوں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہر گناہ کو جو ہے نا بڑا گناہ کیوں سمجھتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا اس کو علم ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا اس کو پتا ہوتا ہے، اللہ کے جلال کا جو نا
اس کو علم ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جس کی نافرمانی کی ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے. مطلب یہ بندہ جب ایمان والا جب یہ دیکھتا جو بھی نافرمانی ہوئی کس کی نافرمانی، اتنی بڑی ذات جس کی اتنی بڑی کائنات ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو ہمارے کو 24/7 رزق دے رہا ہے، 365 days رزق دے رہا ہے، ہماری حاجت پوری کر رہا ہے، ہمارے گھر والوں کی حاجت پوری کر رہا ہے. اتنی بڑی ذات کی میں اتنی بڑی نافرمانی کر دیا. حالانکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کرتا ہوں مگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بھی اس کو ایسا احساس ہوتا کہ اس کو علم رہتا کہ میں اتنی بڑی ذات کا اتنی نافرمانی کر دیا. تو یہ علم کی وجہ سے، یہ جانتے پن کی وجہ سے، کو پتا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ذات کی میں نافرمانی کر دیا، تو وہ صغیرہ گناہوں کو بھی یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی کیا کرتا، وہ کبیرہ گناہ سمجھتا. اب ہمارا جو آج مسلمان کا حال ہو گیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو حال ہے گیا، ہم بڑے بڑے گناہوں تو دور، ہم چھوٹے چھوٹے گناہ تو دور کی بات، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں گناہ کرا ہی نہیں سمجھ رہے. بڑے بڑے غلطیاں کر کے بھی لوگوں پہ ہم جو مطلب بڑے بڑے سب سے بڑے کیا ہے، ہم اللہ کے علاوہ جو غیروں پہ جو امیدیں لگا لیے، اللہ کے علاوہ غیر کے طرف توجہ ہماری ہے، اللہ کے علاوہ ہماری جو ہے نا بھروسہ، ہمارا اعتماد، ہمارا جو ٹرسٹ ہے مخلوق پہ جو بیٹھ گیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ کر کے بھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم تو پاک صاف ہے سمجھ رہے ہیں. مگر ایمان والا کیسا ہوتا ہے، ایمان والا چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو جائے تو بھی انہیں یہ دیکھتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذات کا جو نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیا، تو وہ شرمندہ ہوتا اور خوف زدہ ہو جاتا. اور ہمارا حال کیا ہے، تو ایمان والے کی، مومن کی علامت ہوتی ہے، مومن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی کیا کرتا ہے، ارے میں رب کی نافرمانی کر دیا. اب یہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ اس کا یہ ایسی شرمندگی ہے، تو بڑے گناہوں پہ اس کی شرمندگی کیسا ہونا. مگر آج مسلمان کا کیسا ہو گیا، ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے غلطیاں کر رہے ہیں، بڑے بھی ہو چھوٹے بھی ہو، ہمارے کو تو گناہ دکھ رہا ہی نہیں. مطلب ہمارا دل میں بھی یہ نہیں آ رہا کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اللہ کی یہاں پر نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں، چلو کم از کم چلو زبان سے نہیں بول سکے، ہاتھ سے ہم نہیں روک سکے، ہمارا اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمارے قلب میں بھی، ہمارے دل میں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. مطلب ہمارا دل بھی نہیں بول رہا، تو مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، یا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. مطلب ایمان نہیں ہے، ایمان ہے سمجھ رہے ہیں ہم، مگر حقیقت میں دیکھا گیا تو ہمارا عمل بتا رہا قلب کا، ہمارا عمل بتا رہا جسم کا کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. کیونکہ ایمان والا کیا کرتا ہے، اس کے کم از کم اتنا ایمان اس کے اندر رہتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کے اندر احساس ہوتا ہے، دنیا میں کئی غلطی ہو رہی تو اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے، ارے یہ تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ارے یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے، ارے اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے خالق کے مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایمان والی کے، تو ہم دیکھیں مسلمان کا حال کیوں ہے، کیونکہ ہم صرف کلمہ کو پڑھ لیے، ہم کلمے کو پڑھ کے سمجھ رہے ہم ایمان والے ہو گئے سمجھ رہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو یہ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے نا ایمان والے سمجھ رہے. حقیقت کیا ہے کہ ہما کو ایمان حاصل کرنا پڑتا. کلمہ کو جاننے والے کو ایمان والا بولتے، کلمہ دل میں اتار، خالی زبان پہ اتار لیے تو کہ یہ ایمان والا نہیں ہوتا. کلمے کو زبان کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کو دل میں اتار کے خلق کو بھی طیب، خلق کو بھی پاک کرنا پڑتا، خلق کو بھی سلامت والا خلق بنانا پڑتا. اس میں جو مخلوق، تو ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، ہمارا جو بھروسہ ہو گیا، ہم کیوں گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم گناہ کو گناہ اس لیے نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے رب کو نہیں جانے، ہم آپ کے رب کو نہیں سمجھے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے. جب ہم پہچان لیں گے، ایمان لا لیں گے ہمارا رب، کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم جب اس کی نافرمانی ہو جائے گی، جب اس کے قانون کو جانیں گے، اس کو جانیں گے تو اس کے قانون کو جانیں گے، اس کی مرضی کو جانیں گے اور اس کے منشا کو جانیں گے. پھر اس کے منشا کو جب جانیں گے تو ہمارے اندر، کیونکہ ایمان جب ہوگا تو ہم اس کے منشا کے جب خلاف ہوگا تو ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلیں گے. اب ہمارا دل سخت ہونے کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ جو ہے نا مخلوق کی یاد ہے، مخلوق کی طرح توجہ ہے. ہر کوئی مخلوق کی طرح مخلوق، اب ہم ہر کام میں کیا کر رہے ہیں، ہر کام میں ہماری امیدیں لوگوں سے ہو گئی، کوئی پریشانی آتی کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی طرف رجوع ہوتے. کون سا گھر ہے بولیے آپ، اللہ ماشاء اللہ، کہ ہمارے پاس کچھ پریشانی آ جائے کہ گھر کی جو ہے نا گھر والا جان نماز بچا اور مولا سے مانگے، مولا یہ پریشانی ہے، یہ پریشانیوں کو دور فرما دے. کون ہے آج کر رہے والا؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر کام میں کیا کر رہے ہیں، فلاں دوست کر دیتا، فلاں بھائی کر دیتا، فلاں رشتہ دار کر دیتا، میرا بینک بیلنس ہے، میرے ریفرنسز ہے، میرے دوست ہے، میرا کاروبار ہے، میں جو ہے نا اتنا بڑا پوسٹ پہ ہوں. مطلب ہر کام میں ہم اللہ کے علاوہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے علاوہ مخلوق کو پریورٹی دینے سے کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں آ رہی. اللہ کے علاوہ دوسروں کے قانون، اللہ کے قانون کے علاوہ دوسرے قانون یا اپنا قانون بنانے سے کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں. اور اللہ ہم اور گناہ کو گناہ سے نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے، ہم جان رہے ہیں، ہم علم دین حاصل نہیں کر رہے.
تو ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہونے، بڑے گناہ کی جو گناہ بڑے بھی ہے، شرک ہے، جادو ہے، قتل غارت، یہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، مگر ایمان والے کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی غلطی ہو جائے تو بھی شرمندہ اور جو ہے نا نادم ہو جاتا ہے۔ تو تو ہم ابھی ہم کلمہ کوئی، ہم سب زبان سے کلمہ پڑھ لیے، دل سے اگر کلمہ پڑھتے تو ہمیں ہماری کیفیت ہوتی تھی کہ ہم جو غلطی کرے، ہمارے گھر میں جو غلطی کرے، ہمارا دوست جو غلطی کرا، اللہ کے قانون، دوست غلطی کرا مطلب جو اعمال سے نفرت کرتا تھا انہیں، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف جو اعمال ہے وہ اعمال سے وہ نفرت کرتا، دوست بھائی رشتے دار ماں باپ سے نفرت نہیں، جو اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے منشا کے مطابق نہیں ہے، تو اس سے نفرت کرتا تھا ایمان والا۔ اب ہم نفرت کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم پسند کر رہے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ابھی ایمان اترنا ہے۔ ہم زبان سے پڑھ لی تو اتنی اہم چیز ہے ایمان، ایمان نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے مسئلے آتے، اتنے بڑے بڑے پریشانیاں آتے کہ تو ہم اب آج جو سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر تو ایمان اترا ہی نہیں۔ تو مسلمان کی جو کامن جو کیفیت ہے وہ بتا رہا ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن ہوتا ہے، مومن کی نگاہوں میں گناہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا، مومن جو ہوتا ہے اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے، اب اس کی نظر کیسی ہوتی ہے گناہ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث شریف میں، جیسا اس کے اوپر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کو اپنے اوپر گر جانے کا ڈر ہوتا ہے اس کو۔ ایمان والے کو کیسا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کو کیسا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ ہے اور اس کو ہیبت ہوتی ہے کہ یہ پہاڑ کب گرتا ہے میرے پر، مطلب اس کو یہ ایک احساس ہوتا ہے، اس کو یہ ہیبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف اتنا ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کب لعنت آتی گی، میرے اوپر کب عذاب آتا گی، کب میں ہلاک ہو جاتا ہوں۔ مطلب اس کے دل میں یہ گناہ چلتے رہتا ہے، میں یہ غلطی کر دیا، میں مولا کی یہ نافرمانی کر دیا، میں مولا کے خلاف یہ کر دیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی کر دیا، مطلب سر کے اوپر آپ امیجن کریں کہ اس کی کیفیت پہاڑ، سر کے اوپر پہاڑ آ جائے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پہاڑ کب گر جائے۔ تو ایمان والے کو گناہ ویسا دکھتا۔ اب ہمارا کو بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، لوگوں پہ بھروسہ ہمارا ہے، لوگوں کے لیے ہمارے عمل ہے، لوگوں کو ہم خوش کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ شرک کر رہے ہیں، دل میں کئی ہزاروں لاکھوں بت ہم بٹھا لیے، مگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ہم گناہ کو، پہاڑ تو چھوڑ دو، ہم ٹیشو پیپر بھی نہیں سمجھ رہے گناہ کو، مطلب ٹیشو پیپر کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اب پہاڑ دی تو ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر گناہ کیا، گناہ کو کیسا دیکھتا انہیں؟ اتنا بڑا پہاڑ سر کے اوپر دیکھتا میں، مطلب پہاڑ دیکھتا ہے، مطلب وہ ایمان والی کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر رہے ہیں، وہ دل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ وہ کتنا بڑا ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان والے کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو گناہ کو کیسا دیکھتا انہیں؟ پہاڑ ہے میرے سر کے اوپر، تو ہم کیا ہے؟ گناہ کو پہاڑ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، ہم غلط کام کر کے بھی سمجھ رہے ہیں میں اچھا کر دیا سمجھ۔ تو اور ایک مثال سرکار فرمائیے، تو مومن کا دیکھنا ہے، یہ مومن کا مشاہدہ ہے گناہ کو۔ تو کیسا مومن ہے؟ وہ گناہ کو دیکھتا ہے تو پہاڑ کے جیسا دیکھتا ہے، سر کے اوپر پہاڑ ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسا ایک ناک پہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی کو کیسا گالتے، مطلب اتنا ایزی، مطلب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ایمان والا گناہ کو سر کے اوپر پہاڑ سمجھتا ہے، اور وہ منافق ہوتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے، جس کے دل ناپاک ہوتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ گناہ تو ہے ہی نہیں، مطلب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، مطلب ناک پہ مکھی آئی، سرکار نے فرمایا ناک پہ مکھی ہے تو کیا ہے؟ وہ ناک پہ جو مکھی ہے وہ اس کو ہکال دیتا ہے، بس اس طرح اس کو سمجھتا ہے، اس طرح اس کو سمجھتا ہے۔ مطلب ہمارا حال یہی ہو گیا، ہم آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، پہاڑ تو دور کی بات، ہم تو مکھی بھی نہیں سمجھتے، چلو مکھی کو تو بھی ہکال دے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مومن منافق کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہ کو ایک مکھی کے برابر دکھتا، مطلب کچھ مکھی کی کچھ حیثیت ہے، اتنی چھوٹی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، مگر وہ منافق کیا کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں رہتا، جس کے اندر نفاق رہتا، جس کا ظاہر اور باطن رہتا، وہ گناہ کو ایک مکھی کی طرح دکھتا، جو ناک پہ اس کے بیٹھ جاتی تو وہ اسے اڑا دیتا، مطلب اسے ہاتھ سے ہکال دیتا ہوں، ناک پہ بیٹھ کے تو کیا کرتا؟ ہکال دیتا، مطلب ہے ہی نہیں کچھ، مطلب اس کے پاس اللہ کی نافرمانی میں کرا، اس پہ شرمندگی خیال میں بھی نہیں، مطلب اتنا ایزی سمجھتا۔ تو یہ ایمان والا اور ایمان نہیں رہنے والے میں مثال کیا ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ ایمان والا غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہوتا اور ہیبت میں رہتا، پریشان رہتا کہ میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر دیا۔ تو ہم دیکھیں، ہم تو آج فی زمانہ ہم دیکھیں ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان سب سے بڑی جو بے ایمانی ہے کیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ غیر کو حاجت روا دیکھ رہے ہیں، بیوی ہے تو شوہر کو دیکھ رہی، شوہر ہے تو جو ہے نا اپنے امپلائی کو دیکھ رہا، امپلائی ہے تو جو ہے نا اس کے کلائنٹ کو دیکھ رہا کہ اس سے میری حاجت پوری تھی، کلائنٹ ہے تو وہ اس کے اپنے بزنس کو دیکھ رہا، مطلب ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا
بت رکھے ہوئے کہ میں فلاں سے پل رہا ہوں، فلاں نہیں ہے تو میں برباد ہو جاتا ہوں۔ اولاد ہے تو یہ بولتی کہ ماں باپ ہے میرے کو، ماں باپ اگر نہیں ہے تو میں زندگی میری ختم، ہر چیز ختم، کیونکہ یہ میرے کی اب اس کے اندر دل میں بیٹھ گیا ہیبت ہو جاتی کہ بھائی ان سے میں پل رہا ہوں، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ ہم کو ایمان کیا لانا ہے کہ زمین آسمان، ساتوں زمین ساتوں آسمان، ہر مخلوق کی حاجت پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اور یقیناً یہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، مگر یہ یقین صحابہ کرام کا یقین تھا کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا، صحابہ اولیاء اللہ کا یقین تھا، اور ہم کو یہ یقین دے رہے، ہمارے اندر وہ یقین پیدا کرنا ہے۔ یہ پورا بولنے کا مقصد کیا کہ ایمان نہیں رہنے سے وہ کیا پرابلم ہوتی ہے، یہ بولنے کا مقصد ہے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے تمام مسائل، تمام پریشانیاں آتی، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ایمان جب آ جاتا ہے کہ میں اللہ میرا حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پرورش کرنے والا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ہمارے اندر ایمان آتے رہے گا، علم حاصل کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، فکر کرتے رہیں گے، تو ہمارے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا، اور سکون اور اطمینان میں استقامت ہو۔ اب یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے، شیطان کا قبضہ، نفس کا قبضہ یہ خلق پہ رہتا، مخلوق کا قبضہ اس پہ رہتا۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو یہ بات خود سیکھنا ہے اور سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بچوں کے دلوں میں، زبانوں میں، کانوں میں ہم کو فیڈ کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا، یہ یقین ان کے اندر رہنا ہے۔ جب وہ بڑے ہوتے جائیں گے، ان کے پاس جو بھی پریشانی آ جائے گی تو ان کی زبان سے خود نکلے گا ہاں اللہ میرا مالک ہے، میرے ماں باپ سکھا دیے، اولیاء اللہ سکھا دیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ضرورت پوری کرنے والے۔ جب ان کے سامنے چھوٹی سے چھوٹی چھوڑو بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ان کے سامنے پریشانیاں مکھی کے برابر ہے، مکھی کی طرح ہکال دیتا ہے، ارے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے سامنے، اللہ میرا مالک ہے بول کے بے فکر ہو جاتا۔ ایمان اترا تو بے فکری آتی، ایمان اترا تو بندہ ٹینشن فری ہو جاتا۔ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے ٹینشن رہتے، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے پرابلمس آتے۔ تو ہم دیکھنا، اگر ہمارے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، تو ہم توبہ کرنا، یقین پھر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور ایمان اللہ سے مانگنا کہ دنیا میں بھی ایمان دے، خاتمہ جب ہمارا ہو جائے دنیا سے خاتمہ خیر پہ ہو، یعنی ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، یقین پہ ہو کہ اللہ تو ہی حاجت رہا، یہ یقین مانگنا مولا سے، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مانگنا۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی معاف فرما، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما، رحم فرما، کرم فرما، ابو درگزر فرما، عافیت سے رکھ، ہم سب کو عافیت سے، رات بھی عافیت سے، دن بھی عافیت سے گزار دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت طول میں عطا فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔